کراچی میں 9 محرم کے جلوس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شہر کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جبکہ ضلع وسطی کا مرکزی جلوس لیاقت آباد 10 نمبر پر باب فاطمہ امام بارگاہ سے برآمد ہوگا۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے رپورٹ کر رہے ہیں قمر علی مستوئی۔ اس وقت ہم ضلع وسطی میں لیاقت آباد 10 نمبر پر باب فاطمہ امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں، جہاں سے ضلع وسطی کا مرکزی جلوس برآمد ہوگا۔ جلوس کے برآمد ہونے سے قبل مجلس ہوگی۔ علامہ محمد علی نقوی جو ہے وہ مجلس سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا۔ جلوس لیاقت آباد 10 نمبر سے فردوس مارکیٹ اور اس کے بعد ڈاکخانہ چورنگی اور پھر جو ہے وہ تین اٹی سے پھر مارٹن روڈ پر شاہ نجف امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران جو ہے وہ لیاقت آباد 10 نمبر کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے ڈاکخانہ چورنگی 3 اٹی جانے والا جو ٹریک ہے اسے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہر کا جو مرکزی جلوس ہے وہ نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ اس سے قبل نشتر پارک میں جو ہے وہ مجلس ہوگی۔ مجلس کے اختتام پر جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا اور پھر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر آنے والے سڑکوں اور گلیوں پر گزشتہ روز ہی کنٹینر رکھ کر انہیں عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ایم اے جنرل روڈ جلوس کے برآمد ہونے سے قبل جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس نے 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس G6 کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جلوس آج G62 امام بارگاہ سے برآمد ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جی نیوز محمد کامران۔ جی آج 9 محرم الحرام کا جلوس اسلام آباد میں سیکٹر G62 امام بارگاہ اثناعشری سے دن 1 بجے برآمد ہوگا۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد آئی جی ناصر علی رضوی کے مطابق جلوس کے روٹ پر 3000 پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اور اس کے علاوہ اسپیشل برانچ کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جو جلوس کے راستے ہیں ان پر چھتوں پر جو ہے وہ کمانڈوز اور سنائپر بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیف سٹی کنٹرول روم سے جلوس کی مسلسل مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ جلوس کے جو راستے ہیں ان کو خاردار تاریں اور کناتیں اور کنٹینرز لگا کر محفوظ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جلوس کی انٹری ہے وہ صرف اور صرف جہاں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں وہاں سے ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ جلوس میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ جی شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس صدر امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے انتظامات کے حوالے سے بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی۔ جی شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس صدر کی امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا۔ جلوس کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں عزاداروں کی تو عزاداروں نے حسینیہ ہال کی طرف آنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پر اگر سیکیورٹی کی ہم بات کریں تو جو سیکیورٹی ہے اس کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 4500 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں پورے پشاور میں مختلف جو امام بارگاہ ہیں اس پر تعینات کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں کی بات کریں حسینیہ ہال کی تو اس جلوس کے لیے تقریباً 2500 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار مختلف جو بلڈنگز ہیں، مختلف جو علاقے ہیں ان میں، اور جو مرکزی جو یہاں پر راستے ہیں 4 راستے ہیں ان کو بند کر کے وہاں پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس طرح جو مختلف CCTV کیمرے بھی لگائے گئے ہیں، ڈرون بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ سیکیورٹی کو مانیٹر کیا جا سکے۔ اسی طرح جو مختلف بلڈنگز ہیں یہاں پر ان پر بھی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے جو سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ فضائی نگرانی بھی کی جائے گی جلوس کی۔ اگر بات کریں جلوس کی تو جلوس جو ہے وہ یہاں سے صدر روڈ سے ہوتا ہوا حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا، جس کے بعد فخر عالم روڈ، کالی باڑی اور ہوتا ہوا مختلف روایتی راستوں سے وہ چوکفارہ پہنچے گا، جہاں پر جو عزادار ہیں وہ نماز ظہرین ادا کریں گے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں روڑی میں 9 ڈالا تعزیہ جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ جلوس میں شدید گرمی اور حبس میں دم گھٹنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے یاسر فاروقی۔ جی بالکل، شہدائے کربلا کی یاد میں روڑی میں 500 سالہ تاریخی 9 ڈھالا تعزیہ جلوس رات 4 بجے شمع گل ہونے کے ساتھ امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد ہوا، جو اس وقت اپنے روایتی راستوں جو کہ روڑی شہر کی تنگ اور تاریخی گلیاں ہیں ان سے ہوتا ہوا اپنی پہلی منزل منڈو کھبڑ کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اس جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ CCTV کیمراز کے ساتھ ڈرون کیمراز سے بھی جلوس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جلوس میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں، جن کی
की कोशिश है कि वो नौ ढाला ताजिए की करीब से जियारत कर सकें। जो जुलूस के अतराफ में मकानात हैं उनकी छतों पे खवातीन ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो जियारत के लिए छतों पे दिखाई दे रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो नौ ढाला ताजिए की जियारत कर सके। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी नौ ढाला ताजिए जुलूस की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए सक्खर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से रोड़ी आए और यहाँ पे आके उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया, जबकि नौ ढाला ताजिए की जियारत भी की, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गए। ये जुलूस इस वक्त अपनी पहली मंजिल मंजो खब्बर के जानिब रवा दवा है, जो कि 8 बजे का पहुंच के पहला पड़ाव मंडो खब्बर के मुकाम पे डालेगा। जी फारा शनार समेत ज़िला कुरम की 258 इमाम बारगाहों में 9 मुहर्रम की मजालिस का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल। शहदाए करबला की याद में ज़िला भर की इमामबारगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ज़िला कुरम की सदर मकाम फारा चनार की मरकज़ी इमामबारगाह में भी मजालिस का सिलसिला जारी है। आज ज़िला भर में दिन भर मातमी मजालिस की तकरीबात के बाद रात को शब अशूर के मौके पर मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। फारा चनार की मरकज़ी इमामबारगाह से भी रात 8 बजे के बाद जुलूस निकाली जाएगी, जो कि सुबह नमाज फजर के बाद मरकज़ी इमामबारगाह पर वापस इख्तिताम पज़ीर होगी। ज़िला हंगू यौम आशूरा के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा का हसास तरीन ज़िला करार दिया गया है। 30 इमाम बारगाहों में से 15 हसास और 15 हसास तरीन हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, ज़िला हंगू खैबर पख्तूनख्वा का एक हसास तरीन ज़िला करार दिया गया है। ज़िला हंगू में 30 इमाम बारगाह है, जिसमें 15 इमाम बारगाह को हसास तरीन जबकि 15 इमाम बारगाह हसास करार दी गई है, जिसके लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू तारिक हबीब मौजूद है। हमारे इंतजामात मुकम्मल है। पुलिस की नफरी बाहर से भी मिली हुई है, हमारी अपनी नफरी भी तकरीबन 2500 नफरी हमने पुलिस की लगाई हुई है। इनके अलावा फ्रंटियर कोर आर्मी उनकी भी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, कॉप्टर है, सर्विलेंस ड्रोन है, वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। वो ऑलरेडी उससे मॉनिटरिंग हो रही है। ज़िला हंगू में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ज़िले इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और हंगू के दाखिली और ख़ारजी रास्ते सील कर दी गई है।